السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت کے پڑنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے کہ خدا تو بھی بڑا ظالم ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی دیکھا اگر بارش وارش نہیں ہوئی ہے، ہو رہی ہے لگاتار، کوئی گرمی پڑ رہی ہے، ذرا سا کچھ مطلب اس طرح سے یہ اب بارش کبھی زیادہ ہونے لگی ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جوان موتیں ہو جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں خدا تو بھی بڑا ظالم ہے۔ تو خدا کو ظالم کے لفظ کے ساتھ میں پکارنا یہ کفر ہے۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اس کے لیے اس طرح کا لفظ نہ پکاریں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اوپر والا کا لفظ، وہ تو اوپر بیٹھا ہوا جی، وہ اوپر بیٹھا وہ فیصلہ کرے گا جی، تو اس طرح کے الفاظ نہ اس کے لیے استعمال نہ کریں۔ کہیں پر خدا کو بڑاؤ کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے پہلے دیہات میں لوگ، اب تو اس طرح کے الفاظ کا چلن دکھائی نہیں دیتا، تو اس طرح کے الفاظ خدا کے لیے استعمال نہ کریں، نہ تو اس کو اوپر والا کہیں، اوپر والا ٹھیک ہے، یہ وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کے الفاظ اس کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی خدا بھی سوچتا ہوگا کہ میں نے کسے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، خدا کے بارے میں یہ سوچنے ووچنے کا لفظ استعمال نہ کریں، اور تحقیر کے ساتھ میں خدا کے لیے یہ الفاظ سوچتے ہیں، تو سوچنے کی ضرورت تو اس کو پڑے گی نا جس کو نتیجہ معلوم نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت میں ہونا کیا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ تو تینوں زمانوں میں کب کیا ہونے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو سوچنے کی ضرورت کدھر ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سوچنے جیسا لفظ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سوچنے کا لفظ جو ہے وہ خدا کے لیے نہ بولا کریں، قطعی نہ بولا کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی شخص کو مطلب ایسا بھی ہوا ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر اگر اس نے کسی کا علاج کر دیا اور اس کے بعد میں وہ صحیح ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر تو بھائی خدا سے بھی بڑھ کر ہوتا، اللہ سے بھی بڑھ کر کے ہوتا، معاذ اللہ کا بھیا ہوتا وہ تو، مطلب اس طرح کے آپ سوچ رہے ہو کہ بھائی ایسے کون کہہ رہا ہے؟ بھائی ایسے کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں، میں نے دیکھا ہے اس طرح کا ایک شخص جس نے میرے سامنے کہا کہ بھائی وہ ڈاکٹر تو اتنا خطرناک ہو تو اللہ کا بھیا ہو رہا پورا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یا خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا ہے یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے بیٹا ثابت کرتا ہے، بیٹی ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کسی کا بیٹا بیٹی ثابت کرتا ہے، اس کو کسی کی مخلوق ثابت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کے اوپر سب سے پہلے لازم ہوتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، کم از کم عقائد کا علم تو سب سے پہلے حاصل کرے۔ انسان اگر مرئی ایمان پر نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں رہے گا ہی کچھ نہیں۔ سب سے پہلے جنت میں جانے کی شرط یہ ہے کہ جس وقت میں انسان کا انتقال ہو اس وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے تو پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، نہ تو اس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملنے جا رہی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کی بخشش ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائے گا مسلمین کی، رسول اللہ کو کی شفاعت ملے گی مسلمین کو، یہ قرآن و حدیث کے وعدے ہیں، اور خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کو، اپنے طریقے کو، اپنی عادت کو بدلتا نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ ضرورت کا علم جو ہے، عقائد کا علم جو ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدے رکھیں، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدے رکھیں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، مذاقوں میں نہ لے میرے بھائیوں، آپ کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ اپنے فیوچر کے لیے جس میں سانسیں چلتی ہیں دنیا کے اندر، اپنے اس فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے آپ دن و رات تغودوں میں ہیں۔ تو جس فیوچر کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کی سانس ٹوٹنے کے بعد میں شروع ہوگا، وہ بھی فیوچر ہی ہے، اور وہ زیادہ بھیانک فیوچر ہے یا زیادہ آرام دہ فیوچر ہے۔ آپ اس کو برباد مت کریے اپنی کچھ جہالت کے ساتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو کفر سے بچائے، شرک سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔